میرے بچے کو وہاں مزدوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم توہین کرتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کیوں بغاوت ہے بلوچستان میں، تم کہتے کیوں بلوچستان میں ناراضگی ہے۔ یہ جو ایپس کمیٹی والے لوگ ہیں مجھے بتائیں، اس میں ممبر ہے بلوچستان کا، کور کمانڈر صاحب ممبر ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ممبر ہے، چیف سیکرٹری صاحب ممبر ہے، ان تینوں کی بچوں کی زندگیاں کیسی ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں؟ تم لوگ بھوکے ہو؟ تمہیں کو غریبوں کا احساس ہے کہ یہ لوگ کس طرح بارڈر کے لوگ کس مصیبت کے ساتھ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں؟ اس لیے میں آج آپ کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، فوری طور پر چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کو کھولا جائے، آزادانہ طریقے سے لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، پنجگور اور تربت میں ای ٹیگ اور ٹوکن کے نام پر جو بتہ خوری ہو ختم کیا جائے، جو بند کراسنگ پوائنٹس ہیں افغانستان کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی وہ کھولے جائیں، اور یہ 3 دن کی چھٹی ہے کہ 3 دن لوگ مزدوری نہ کریں، اس پہ پابندی لگائی جائے، یہ واپس لیا جائے یہ فیصلہ، اور مزدوروں سے جو بتہ خوری ہے وہ ختم کیا جائے۔ اور پورے بلوچستان میں جیسے ابھی 3 دن گوادر بند تھا، گوادر اس لیے بند تھا کہ تربت کی گاڑی گوادر میں نہ آئے۔ بھائی یہ کوئی ملک کے آئین میں ہے؟ تربت کیا ہے؟ افغانستان ہے؟ تربت کو انڈیا ہے؟ پنجگور کو انڈیا ہے؟ کلات کو انڈیا ہے؟ کہ کلات والے گوادر میں کام نہ کرے، مستنگ والے گوادر میں کام نہ کرے، تربت والے گوادر میں کام نہ کرے؟ گوادر پاکستان کا حصہ ہے یا کوئی چائنا کا حصہ ہے؟ تو لوگ اس لیے احتجاج کر رہے تھے کہ کیا کس ملک کے قانون کے تحت آپ لوگوں کی آمد و رفت کو پابندی لگاتے ہو، کس قانون کے تحت آپ لوگوں کو پابندیاں لگاتے ہو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں پورے بلوچستان میں کام کرنے دیا جائے، پورے بلوچستان میں۔ یہ جو اسمگلنگ، یہ اسمگلنگ نہیں ہے، اس میں بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اگر ایپس کمیٹی والوں میں جرت ہے تو منشیات کا کاروبار تو ماشاءاللہ ہو رہا ہے، منشیات کا جو بزنس ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے لوگ اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں، قومی اسمبلی میں موجود ہیں، صوبہ اسمبلی میں موجود ہیں، اور کابینہ میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ کام کرتے ہیں، اور بڑے محب وطن بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے لگتا ہے جیسے قائد اعظم پاکستان، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا یہ لوگ اس کے ساتھ تھے، ایسے محب وطن ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ منشیات کے خلاف آپ آپریشن کریں، جو ہمارے پورے قوم کو، لاکھوں نوجوانوں کو جس نے زندہ لاش بنایا۔ میں آخر میں پھر آپ سے، آپ کے توسط سے حکومت سے یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ روزگار ہے جو بارڈر کا کاروبار ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ قانونی ہے، لوگوں کو کام کرنے دیں، بارڈر کھول دیں، پنجگور کا بارڈر، یہ جو زیارت اس طرف جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اسی طرح چمن کے لوگ کئی مہینوں سے 7-8 مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، ماشکیل کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تفتان کے لوگ کر رہے ہیں، پنجگور کے، تربت کے، گوادر کے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے دیں، کراسنگ پوائنٹ کھول دیں، ای ٹیگ کی لعنت ختم کر دیں، ٹوکن کی لعنت ختم کر دیں، بتہ خوری ختم کر دیں، چیک پوسٹوں پہ جو بتہ خوری ہے یہ ختم کر دیں، یہ لوگوں کو آزادانہ کام کرنے دیں تاکہ ہم عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو پال سکیں۔ اگر بے روزگاری کرو گے تو بلوچستان میں امن نہیں ہو سکتا، بے روزگاری جب ہوگی تو نوجوان بیزار بھی ہوں گے، دہشت گرد بھی بنیں گے۔ بے روزگاری نوجوانوں کو دہشت گرد بناتا ہے، جس طرح یہ رضوان نوجوان تھا۔ یہ ادارے خود کہتے ہیں کہ یہ مزدور کیسے خودکش بنا۔ بھائی بیٹھو نا، ایپس کمیٹی والے ذرا ہنگامی اجلاس کریں نا رضوان پر، ہنگامی میٹنگ کریں نا یہ صوبہ اسمبلی والے کہ رضوان مزدور، رضوان کیسے خودکش بنا۔ آپ اس طرح کے فیصلے کرو گے کتنے رضوان پیدا ہوں گے، کتنے نوجوان پیدا ہوں گے۔ اب اس طرح کے فیصلے کرو گے کہ تم جزیرے خریدو باہر ملک، تم جزیرے خریدو باہر ملک، عیاشیاں کرو، میرا بوٹ کا مزدور بھی مزدوری نہ کرنے دے۔ تمہارے بچے وہاں دنیا میں لندن کی تصویریں شائع کرتے پاکستان میں کہ فلاں آرمی چیف کا، فلاں وزیر اعظم کا بیٹا لندن میں سیر سپاٹا کر رہا ہے، اور میرے بچے کو بارڈر میں لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، مرغا ہے میرا بیٹا مزدوری کرتے ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ملک بلوچستان کیوں جل رہا ہے، بلوچستان کیوں باغی ہے۔ اس لیے آپ کے توسط سے میں 3 دن جو احتجاج تھا رات ختم ہو گیا، ان کو سر مذاکرات ہوئے کہ ہم کام کرنے دیں گے، پورے صوبے میں کام کرنے دیں گے۔ حکمرانوں سے میں یہی درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، بارڈر کھول دیں، لوگوں کو کام کر دیں، لوگوں کو روزگار دیں۔ یہ جو ایپس کمیٹی والے لوگ ہیں ذرا عقل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ تمہارے بچوں کو بھوک لگتی ہے تو ہمارے بچوں کو بھوک لگتی ہے، تمہارے بچے
شاہانہ زندگی گزار سکتے ہیں، تو میرے بچے کو شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، صرف ایک روٹی کھانے کی ہمیں تو اجازت دیں۔ تمہارے بیٹے لندن سے سپاٹا بھلے کرے، لیکن میرے بیٹے کو اپنے مارکیٹ میں 1 کلو چینی لینے کی تو اجازت ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا 1 کلو چینی تو لے سکے، مزدوری کر سکے۔ یہ بھی اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو بلوچستان میں کوئی بھی طاقت بندوق کے دور پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک رضوان نہیں، ہزاروں رضوان پیدا ہوں گے، کسی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ باغی نوجوان، بیدار نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کا پر کی کوئی حکومت مقابلہ کر سکے۔ پتہ چلا ہوگا کہ دھرنا ہو رہا ہے، رات ہی کینسل کر دیا، تو آخری جو اسپیچ تھی میری، آخری جو آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، جب پچھلا آخری اسپیچ تھا وہ بھی الفاظ میرے بیان ہی یہی تھے کہ تم بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں کو دہشت گرد بنا رہے ہو۔ میری اسمبلی کی آخری تقریر بھی ہے، ریکارڈ میں آپ لوگ کو، اگر کسی نے نہیں سنا آخری سن لیں۔ یہی الفاظ جو آج میں نے کیے تھے آخری اجلاس میں، یہی میں نے کہے تھے۔ ہم ہیڈ آفس کراچی میں ہیں، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں کہ ٹیکس سندھ کے اس میں شمار ہوتا ہے، بلوچستان کا ہوتا نہیں ہے۔ وفاق کے پاس جاتے ہیں کہ سندھ زیادہ دے رہا ہے، بلوچستان کم ٹیکس دے رہا ہے۔ تو 172 جو ہمارا ہیڈ آفس جو آئے فیکٹریاں بلوچستان میں، ہیڈ آفس اکاؤنٹ کراچی میں ہے، تو شو وہاں ہوگا نا۔ تو انشاءاللہ باقی ملازمین کی فہرست ہے، اس کے ہمارے ساتھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح شپ یارڈ میں سالانہ 70-80 ارب روپے ٹیکس تو ہمارا گڈانی شپ بریکنگ یارڈ دیتا ہے، سالانہ 70-80 ارب روپے۔ پھر بھی گڈانی کے عوام کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، نہ روڈ ہے۔ آپ جاتے دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے گڈانی قبرستان ہے۔ سالانہ 70-80 ارب گڈانی والے دیتے ہیں، گڈانی والے کے عوام جیسے قبرستان میں رہتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹا ہم جمع کر رہے ہیں، کچھ ہم نے جمع کیا ہے، یہ ہم اسمبلی میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ صوبہ حکومت سے بار بار میں نے اسپیکر صاحب سے بات کی، آپ کے چمن کے لوگ ہیں، عوام ہیں، خود اسپیکر صاحب نے مانا کہ روزانہ 10 سے 12 ہزار لوگ آتے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مزدوری لگڑی لوگ ہیں، آتے جاتے ہیں، خود وہ بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وفاداریاں ہیں، آزاد لوگ تو نہیں ہیں۔ ہم جیسے کوئی اتنے دیوانے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح بات کریں، تو ظاہر ہے دیوانے کم ہی ہوتے ہیں، وہ اتنے ہم جیسے دیوانے تو نہیں ہیں۔ میں منتخب جب ہوا ہوں، مجھے 28 فروری کو میں نے حلف اٹھایا، میں ہر دن گن رہا ہوں، اپنے گوادر عوام کو بھی بتاتا ہوں کہ میں کتنے دن مجھے ہو گئے ہیں، کتنے دن باقی ہیں۔ تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں کام کرنے دیں۔ وہاں ہیڈ ماسٹر کا جو ہیڈ ماسٹر ہے اسکول کا، وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لگاتے ہیں، اور وہاں صحت پہ نا، وہی صحت ہے، ہمارے بہت سارے اسکول بند ہیں، دوائی نہیں ہے، دوائی ہمارے یہاں لیفس آف بجٹ ہی لیفس کر دیتے ہیں، وہ ہم اسپتالوں کو نہیں دیتے۔ پاک عمان ہاسپٹل بنا ہے وہاں پسینی میں، حالانکہ عمانی گراٹ پر ہے، اس کے پیسے بھی صوبہ حکومت کے پاس رہتے ہیں، پھر بھی دیتے نہیں ہیں۔ اسی پسینی میں پاک عمان گراٹ بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں ہم 8 لاکھ 7 لاکھ روپے تنخواہ پر ڈاکٹر وہاں موجود ہے، لیکن یہاں ڈاکٹر نہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور نہ ہی پیسے دیتے ہیں۔ تو بہت سارے مشکلات ہیں ہمارے لیے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحت کی سہولیات ہیں، ہاسپٹل ہیں، وسائل کریں، لیکن ظاہر حکومت کی ترجیحات اس طرح نہیں ہیں، ہم شور شرابہ کر رہے ہیں۔